آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسحاق ڈار کی دلچسپ لائف سٹوری سنائیں گے۔ اسحاق ڈار کا تعلق کس خاندان سے ہے؟ اسحاق ڈار کتنے پڑھے لکھے ہیں؟ کیسے سائیکل مرمت کرنے والے کا بیٹا ارب پتی بن گیا؟ اسحاق ڈار کتنے پڑھے لکھے ہیں؟ نواز شریف سے دوستی اور پھر رشتہ داری تک کی کہانی۔ اسحاق ڈار کی پہلی شادی کس سے ہوئی؟ اس سے کتنی اولاد ہوئی؟ علی ڈار کی نواز شریف کی بیٹی سے کیسے شادی ہوئی؟ ماروی میمن سے دوسری شادی کی کہانی بھی آپ کو سنائیں گے۔ ماروی میمن نے اسحاق ڈار سے سوشل میڈیا پر کیا شکوہ کیا؟ رضا ڈار کون ہے؟ اس کا اسحاق ڈار سے کیا تعلق ہے؟ اور اس نے کیا گوریوں کے ساتھ واقعی زیادتی کی تھی؟ یہی موضوعات ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ابتدائی زندگی۔ دوستو، اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے 13 مئی 1950 کو، جب امرتسر سے ہجرت کر کے لاہور آنے والے کشمیری گھرانے میں محمد اسحاق ڈار کی پیدائش ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان بالکل نیا نہ بنا تھا اور ہجرت کر کے آنے والے خاندان صفر سے اپنی زندگی کا آغاز کر رہے تھے۔ اسحاق ڈار کے والد صاحب لاہور کے علاقے میں سائیکلوں کا کاروبار کرتے تھے۔ اب یہاں دو مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ سیاسی مخالفین کا کہنا ہے کہ وہ لاہور کی ایک پرانی گلی میں سائیکلوں کی مرمت اور ٹائروں کو پنکچر لگانے کا کام کرتے تھے۔ دوسری طرف اسحاق ڈار کے اپنے خاندان اور ان کے بیٹے علی ڈار کا موقف ہے کہ ان کے دادا اس زمانے میں سائیکلوں کے باقاعدہ ڈیلر تھے اور وہ سائیکلوں کی خرید و فروخت کا بڑا کاروبار کرتے تھے۔ یہ بات یاد رہے کہ 1950 اور 1960 کی دہائیوں میں سائیکل کوئی معمولی سواری نہیں تھی، بلکہ اس دور میں سائیکل کو وہی مقام حاصل تھا جو آج ایک بائیک یا چھوٹی گاڑی کو حاصل ہے۔ والد صاحب نے اپنی اس دکان سے ہونے والی آمدنی کا بڑا حصہ اپنے بچوں کی تعلیم پر لگایا۔ اسحاق ڈار بچپن ہی سے پڑھائی میں انتہائی ذہین اور محنتی تھے۔ انہوں نے لاہور کے مشہور زمانہ ہیلے کالج آف کامرس میں داخلہ لیا۔ وہاں انہوں نے BCom کے امتحان میں نہ صرف ٹاپ کیا بلکہ گولڈ میڈل بھی حاصل کیے۔ اس کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ چلے گئے، جہاں انہوں نے 1974 میں CA کی ڈگری حاصل کی۔ 1976 میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے کے بعد انہوں نے انٹرنیشنل لیول پر کام کرنا شروع کیا۔ وہ برطانیہ میں ایک پبلک اکاؤنٹنسی فرم میں سینئر آڈیٹر رہے۔ اس کے بعد وہ مڈل ایسٹ چلے گئے، جہاں انہوں نے لیبیا اور دیگر ممالک میں بڑے بڑے مالیاتی اداروں میں بطور فائنینشیل ایڈوائزر کام کیا۔ مشہور ہے کہ 1970 اور 1980 کی دہائی میں اسحاق ڈار بین الاقوامی کمپنیوں سے پاؤنڈز اور ڈالرز میں تنخواہیں لے رہے تھے۔ ان کے بیٹے علی ڈار نے اپنے دادا دادی کے حوالے سے ایک بار اپنے انٹرویو میں کہا تھا، ہمارے دادا کی وہ سائیکل کی دکان ہمارے لیے کسی مرسڈیز کے شو روم سے کم نہیں تھی، کیونکہ اسی دکان کی برکت تھی کہ آج ہمارا خاندان اس مقام پر پہنچا ہے۔ نواز شریف سے دوستی۔ اسحاق ڈار اور نواز شریف کی دوستی کا آغاز گورنمنٹ کالج لاہور سے ہوا تھا۔ اب کہانی میں آتا ہے وہ موڑ جس نے اس خاندان کو اقتدار تک پہنچایا۔ 1980 کی دہائی کے آخری برسوں میں اسحاق ڈار پاکستان واپس آئے اور ان نے سیاسی امور میں دلچسپی لینا شروع کی۔ ان کی معاشی اور اکاؤنٹنگ کی مہارت کی وجہ سے وہ جلد ہی میاں نواز شریف کی نظروں میں آ گئے۔ نواز شریف خود ایک کاروباری پس منظر رکھتے تھے، اس لیے انہیں ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو فائنینس کے معاملات کو باریکی سے سمجھتا ہو۔ اسحاق ڈار پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ بنے۔ 1990 کی دہائی میں وہ پہلی بار وزیر خزانہ بنے اور انہوں نے ملک کے بڑے بڑے معاشی فیصلے کیے، لیکن یہ تعلق صرف سیاست تک محدود نہیں رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف اور اسحاق ڈار کے درمیان اعتماد کا رشتہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ یہ سیاسی دوستی رشتہ داری میں بدل گئی، جس کی تفصیلات ذرا آگے چل کر۔ کرپشن کہانی۔ اسحاق ڈار کے والدین کی سائیکل والی کہانی جہاں ایک طرف متاثر کن ہے، وہیں اس پر تنقید بھی کی جاتی ہے۔ جب پاکستان میں احتساب کی تحریکیں چلیں اور خاص طور پر پاناما کیس کے بعد نیب نے اسحاق ڈار کے اثاثوں کی تحقیقات شروع کی، تو عمران خان کی تحریک انصاف نے ان کے والد کی دکان کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ سیاسی مخالفین نے عدالتوں اور TV ٹاک شوز میں بار بار یہ سوال اٹھایا کہ جس شخص کے والد کی لاہور کے بازار میں سائیکلوں کی دکان تھی، ان کے بچوں کے پاس چند ہی دہائیوں میں دبئی، لندن اور پاکستان میں اربوں روپے کے اثاثے، کمپنیاں اور محل نما گھر کہاں سے آ گئے؟ اسحاق ڈار اور ان کے حامیوں نے اس کا ہمیشہ ایک ہی جواب دیا، یہ اثاثے پاکستان کی سیاست میں آنے سے پہلے بین الاقوامی کاروبار کی کمائی سے بنائے گئے تھے۔ دوستو، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ اسحاق ڈار کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی؟ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ پہلی شادی اور اولاد۔ اسحاق ڈار کی شادی غالباً 1970 کی دہائی کے آخری برسوں میں ہوئی تھی۔ ان کی شریک حیات کا نام تبسم اسحاق ہے۔ اسحاق ڈار اور ان کی اہلیہ تبسم اسحاق کے 4 بچے ہیں، جن میں ان کے 2 بیٹے علی مصطفیٰ ڈار اور حسنین ڈار پبلک لائف میں سب سے زیادہ جانے جاتے ہیں۔ ان کے بچوں نے پاکستان اور بیرون ملک کے مہنگے تعلیمی اداروں سے فائنینس اور بزنس کی تعلیم حاصل کی ہے۔
ان میں سب سے نمایاں نام ان کے بڑے بیٹے علی مصطفیٰ ڈار کا ہے، جنہیں دنیا علی ڈار کے نام سے جانتی ہے۔ انہوں نے خاص طور پر دبئی میں اپنے قدم جمائے، جہاں وہ مختلف بین الاقوامی کمپنیوں کے لیے فائنینشیل کنسلٹنسی اور بزنس مینجمنٹ کا کام کرتے رہے۔ لیکن اس خاندان کی زندگی کا سب سے تاریخی موڑ آیا سال 2004 میں۔ یہ وہ دور تھا جب مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں سعودی عرب میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اسی دوران دونوں کی دوستی رشتہ داری میں بدل گئی۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں میاں نواز شریف کی صاحبزادی اسما نواز کی شادی اسحاق ڈار کے بڑے بیٹے علی ڈار سے طے پئی۔ اس شادی کے بعد اسحاق ڈار محض نواز شریف کے وزیر خزانہ یا مشیر نہیں رہے، بلکہ وہ ان کے صمدی بن گئے۔ سال 2004 میں جب ان کی شادی میاں نواز شریف کی صاحبزادی اسما نواز سے ہوئی تو علی ڈار کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ وہ نہ صرف ایک کامیاب بزنس مین بنے بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے معتبر مشیر کے طور پر بھی کام کیا۔ علی ڈار کو سی ایم مریم نواز کے بہت قریب سمجھا جاتا ہے۔ اسحاق ڈار کے دوسرے بیٹے حسنین ڈار فیملی کے کاروباری معاملات سنبھالتے ہیں۔ ڈار خاندان کا ایک بڑا تعارف ان کا فلائی نیٹ ورک بھی ہے۔ سال 2004 اور 2005 کے دوران اسحاق ڈار نے لاہور میں حجویری ٹرسٹ اور حجویری فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی۔ یہ فلائی ادارے لاہور میں داتا دربار کے قریب اور دیگر علاقوں میں روزانہ ہزاروں غریب اور مستحق لوگوں کے لیے لنگر کا اہتمام کرتے ہیں۔ دوسری شادی۔ اب آتے ہیں اس کہانی کے اس حصے پر جس نے میڈیا، سوشل میڈیا اور پاکستان کے سیاسی حلقوں میں سب سے زیادہ ہلچل مچائی، یعنی اسحاق ڈار کی مسلم لیگ نون کی رہنما ماروی میمن سے مبینہ دوسری شادی۔ مختلف صحافتی رپورٹس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ ایک انتہائی خفیہ نکاح تھا جو 30 جولائی 2016 کو اسلام آباد کے منسٹر انکلیو میں خاموشی سے پڑھایا گیا تھا۔ ان رپورٹس میں یہاں تک دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس نکاح کے گواہ خود اسحاق ڈار کے قریبی سٹاف ممبران تھے اور حق مہر کے طور پر 10 گرام سونے کا ہار طے پایا تھا۔ یہ بھی کہا گیا کہ شادی کے بعد یہ جوڑا جاپان اور لندن کے دوروں پر بھی ایک ساتھ دیکھا گیا ہے۔ شروع میں اسحاق ڈار اور ماروی میمن دونوں کی جانب سے ان خبروں کی سختی سے تردید کی جاتی رہی۔ سال 2017 میں جب JAT کے دنوں میں میڈیا نے اسحاق ڈار سے براہ راست اس پر سوال کیا تو انہوں نے انتہائی سخت الفاظ میں اس کی تردید کی اور اسے سیاسی مخالفین کا پروپیگنڈا قرار دیا۔ اگرچہ ماروی میمن نے اسحاق ڈار کے ساتھ اپنی شادی کا نکاح نامہ تو کبھی نہیں پیش کیا، لیکن سال 2018 میں اور اس کے بعد کے برسوں میں انہوں نے سوشل میڈیا اور مختلف ٹی وی انٹرویوز میں ایسے بیانات دیے جو انتہائی مبہم اور الزامات سے بھرپور تھے۔ ان کے اہم ترین بیانات پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ انہوں نے متعدد بار وفاداری، دھوکہ دہی اور سچائی چھپانے جیسے الفاظ کا استعمال کیا، جس سے میڈیا نے یہ تاثر لیا کہ وہ اپنی مبینہ شادی کو تسلیم نہ کیے جانے پر ناراض ہیں۔ ایک موقع پر انہوں نے سوشل میڈیا پر سخت موقف اپنایا اور کہا کہ وہ ایک کتاب لکھ رہی ہیں یا ایسا سچ سامنے لائیں گی جس سے کئی سیاسی چہرے بے نقاب ہو جائیں گے۔ انہوں نے اسحاق ڈار کے حوالے سے یہاں تک لکھا کہ سیاسی طور پر طاقتور لوگ اپنی ذاتی زندگی کے سچ کو چھپانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ماروی میمن نے اپنے قریبی حلقوں اور بالواسطہ بیانات میں یہ گلہ بھی کیا کہ جب وہ شدید علیل تھی یا مشکل دور سے گزر رہی تھی تو اسحاق ڈار نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور انہیں تنہا کر دیا۔ ماروی میمن نے اس معاملے کے بعد مسلم لیگ نون کی قیادت، خصوصاً مریم نواز اور شریف خاندان کی پالیسیوں پر بھی شدید تنقید شروع کر دی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ میں صرف مخصوص خاندانی مفادات کو تحفظ دیا جاتا ہے اور دوسروں کو استعمال کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ رضا ڈار کنٹروورسی۔ دوستو، محمد رضا ڈار اسحاق ڈار کے پوتے اور علی ڈار کے بیٹے ہیں۔ وہ نواز شریف کے بھی نواسے ہیں کیونکہ ان کی والدہ اسما نواز ہے۔ جولائی 2026 میں لاہور پولیس نے ایک سنگین کیس درج کیا۔ الزام ہے کہ رضا ڈار سمیت 4 ملزمان نے 2 غیر ملکی خواتین کو اغوا کیا، زیادتی کی، تشدد کیا اور بطہ خوری کی۔ متاثرہ خواتین کا کہنا ہے کہ وہ سنگاپور میں رضا ڈار سے ملی تھی۔ انہیں پاکستان کرپٹو کرنسی انویسٹمنٹ کے لیے بلایا گیا تھا۔ بعد میں لاہور میں مبینہ طور پر ان کے ساتھ غلط سلوک کیا گیا اور $1.5 ملین کا مطالبہ کیا گیا۔ پولیس نے رضا ڈار سمیت 4 افراد کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ ایک ملزم اب بھی فرار ہے۔ FIR لاہور پولیس نے درج کی۔ 7 جولائی 2026 تک کیس تفتیش کے مراحل میں۔ دوستو، ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، اسی لیے اب کیسز آنا شروع ہو گئے ہیں۔ سننے میں آیا ہے کہ حافظ صاحب مریم نواز سے آج کل ناراض بھی ہیں۔ بہرحال لیٹس سی وٹ ول ہیپن نیکسٹ۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔